बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सदीक जान साहब। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा सदीक जान साहब, ये बताइए कि आपको इन मामलात के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास कि ये जो अभी फवाद हसन फवाद की आज जमानत हुई है, तो ये उनकी जमानत भी कहा जा रहा है कि ये भी उसी डील का नतीजा है जिस तरह के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो एक मुबैना डील के तहत बैरून मुल्क रवाना हुए। इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि एक बात ज़हन में रखें कि शरीफ ख़ानदान जब भी डील लेता है ना तो वो सिर्फ अपने लिए लेता है, अपने बाकी गिरफ्तार लोगों के लिए नहीं लेता। इनकी हिस्ट्री है। 99 के बाद 2000 में इन्होंने डील ली थी तो सिर्फ अपने लिए ली थी, दोनों भाइयों ने, और अपनी फैमिली के लिए ली थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये साथ किसी के लिए डील लेते हैं ना तो अपना खानसामा और एक आध चपड़ासी, बस मैक्सिमम उनके लिए लेते हैं। उससे ज़्यादा किसी के लिए, खानदान से बाहर से किसी के बारे में किसी के लिए डील नहीं लेते। जावेद हाशमी साहब जेल में थे, शाहिद खकन अब्बासी जेल में थे 2000 में, 99-2000 में, जब ये पाकिस्तान से फरार हो गए थे डील करके। इन्होंने पीछे उनका पूछा तक नहीं, उनका पता तक नहीं किया उनको। बल्कि नवाज शरीफ साहब जब आए वापस तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी है जिस जावेद हाशमी ने दी थी उसको तो पोजीशन लीडर तक नहीं बनाया था। 2008 में चौधरी निसार को बना दिया था। तो एक बात आप ये ज़हन में रखिए कि शरीफ खानदान सिर्फ अपने लिए डील लेते हैं हमेशा, वो किसी और के लिए लेते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसी के साथ एक और चीज़ ये भी ज़रा कभी ये खबरें आएंगी बाहर कि किस नून लीगी रहनुमा ने पार्लियामेंट में कुछ लोगों की मौजूदगी में कहा कि ये गंजे जब भी डील लेते हैं, ये गंजे हमेशा डील करके भाग जाते हैं और पीछे पार्टी का नहीं सोचते, गिरफ्तार लोगों का नहीं सोचते। ये बात आएगी, ये नूली के अंदर से कोई बोलेगा, नूली के अंदर से कोई बताएगा ये बात। ये रफीक तो नहीं हो सकता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो जिसने भी लिया है पार्टी के अंदर से एक बंदे ने लिया, ये आ जाएगी बात सामने। अच्छा, तीसरी बल्कि दूसरी बात, पहली बात ये थी चौधरी निसार की तरह मैं भी 3 बातें करके, और पहली बात अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि ये भी किसी डील का नतीजा ना हो, मैं तो ये भी नहीं मानता कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोई इमरान खान ने कोई डील उनके साथ की। इमरान खान ने कोई डील नहीं की। इदारों के साथ उनका कुछ मामला तय हुए और इमरान खान के ऊपर जो दबाव उस वक्त बढ़ाया गया मुख्तलिफ तरह से, मीडिया का भी दबाव, इत्तेहादियों का भी दबाव, हर तरह का, और नवाज शरीफ को बाहर भेजना था। तो और ये खौफ भी इमरान खान के ऊपर कि इसको कुछ हो गया तो मेरे गले पड़ जाएगा, चला गया। तो वो भी मैं नहीं मानता कि कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान की कोई डील है। तीसरी जो बात है, देखें फवाद हसन फवाद गिरफ्तार हुए थे जुलाई 2018 में, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 7वें महीने में, या मतलब 6 महीने वो गए 2018 के, 12-18 ये जनवरी, तकरीबन 19 माह, ठीक है, 19 माह। और नैब का कानून क्या कहता है कि आपको ट्रायल 1 माह में मुकम्मल करना होता है। 1 माह में ट्रायल मुकम्मल होना है कानून के मुताबिक, और 19 माह अगर आप ट्रायल पूरा नहीं करेंगे, और जो गिरफ्तार है उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो आपके पास है ना। आप दिन में 2 टाइम पेशियां रखें कि सुबह भी इसको लेके आना है, सेकंड टाइम भी शाम को भी लेके आना है, तो पुलिस लेके आएगी क्योंकि वो अदालत में, जुडिशल उसमें मतलब जेल में, जुडिशल कस्टडी में। अब बात यह है कि वो तो गिरफ्तार है, वो तो असरअंदाज हो नहीं सकता ट्रायल पे, तो आप कोई ट्रायल आगे बढ़ाना है ना सॉरी। अब इसमें इशू ये है, जब 19 माह आप ट्रायल ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, कंक्लूड नहीं करेंगे, और 19 माह तो क्या अगले 19 माह भी कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो बेल नहीं होगी तो क्या होगा। फवाद हसन फवाद की बेल सुप्रीम कोर्ट से हो जानी थी, इनकी सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन एक तरह से रिजेक्ट हो गई थी, फिर इन्होंने विड्रॉ कर ली थी वो अपनी बेल की एप्लीकेशन, क्योंकि उस दिन कोई सवालों के जवाब दे के मुतमईन नहीं कर सके थे खोसा साहब को, अशरफ साहब, जिस दिन शहबाज शरीफ की जमानत वगैरह मुस्तरद कैंसिल कराने गई थी नैब, और फिर वापस ले ली थी नैब ने दरखास्त उस दिन। तो फिर खोसा साहब ने कहा कि आप दरखास्त ड्रॉ कर लें और आप हाई कोर्ट में फ्रेश ग्राउंड्स के ऊपर चले जाएं। वो फ्रेश ग्राउंड्स के ऊपर गए और उनको बेल मिल गई वहां से। तो बात यह है, 19 माह में अगर नैब और नैब की अदालतें किसी का केस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर उसकी बेल ही होगी। ये अचानक यानी नवाज शरीफ, जरदारी, एहतसाब का पूरा जो निज़ाम है
وہ ایسے لگتا ہے کہ پورا ایک ڈرامہ بنا کے قوم کو بے وقوف بنا کے بند کر دیا گیا. اس کے پیچھے جسٹس جاوید صاحب پہلے دن سے کوئی ان کا ارادہ ایسے تھا یا کہ ان سے ان کی کوئی ڈور ہلائی گئی ہے اور اچانک سارا کچھ ایک چلتا ہوئے احتساب کی گاڑی رک گئی ہے؟ لیکن بات یہ ہے، میں جاوید اقبال صاحب کو تو صرف قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ان کے اوپر الزام لگاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں میں کیپیسٹی نہیں ہے کسی طاقتور کا احتساب کرنے کی. مطلب سپریم کورٹ نے کتنی مشکل سے مطلب نواز شریف کو نااہل کیا، پھر احتساب عدالت میں کیس چلتا رہا، سپریم کورٹ نے اوپر نگرانی رکھی، تو تب جا کے اور وہ کیس منطقی ایام کو پہنچے نواز شریف کا العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ. ورنہ پاکستان میں اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد بھی تو بلاخر وہ نکل گیا نا، نواز شریف یہاں سے بھاگ گیا نا، سزا یافتہ مجرم ہو کے بھی بھاگ گیا. پاکستان کے اداروں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے اور ادارے تباہ کرنے میں سالہ سال لگائے گئے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اداروں کو تباہ کرنا بہت آسان ہے، اداروں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا بنانا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں نا، کئی آپ دیکھتے ہیں کہ عمارتیں جو بڑی بڑی کثیر المنزلہ عمارتیں بنتی ہیں، 100 منزل عمارت ہو اگر مثال کے طور پہ، اس کو بنتے بنتے شاید 2 سال لگ جائیں. لیکن اگر آپ نے اس کو گرانا ہو نا، ابھی انڈیا کی ایک فوٹیج آئی تھی جو انہوں نے ایک شاید وہ کہا گیا کہ پتہ نہیں کس سے کوئی وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن جو بھی معاملہ تھا، تو ان کو گرانے میں کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا. تو تباہی اور بربادی پہ ٹائم نہیں لگتا، بنانے پہ ٹائم لگتا ہے. اداروں کو بنانے پہ بہت ٹائم لگے گا. ابھی تو ہمارے ادارے ابھی تک اس میں بیوروکریسی میں بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے پروردہ ہیں، جو ان کے پسندیدہ ہیں، جو ان کے لگائے ہوئے ہیں، جو ان کے مطلب ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے تھے اور وہ بھی کرپٹ سسٹم چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں عمران خان ناکام ہو. ہر ایماندار شخص پاکستان میں سرکاری سیٹ اپ میں بات کر رہا ہوں یا سرکاری معاملات سے جس کا تعلق ہو، یا جو بڑا بزنس مین ہو جس نے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں، انلیگل کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو کبھی بھی پاکستان میں میرٹ کا نظام سوٹ نہیں کرتا. میرٹ کا نظام ہم سب کو سوٹ نہیں کرتا. ابھی یہ اگر یہاں پہ ٹریفک پولیس سختی کر دے کہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے ورنہ چالان ہوگا، ہم گالیاں دیں گے عمران خان کو. حالانکہ ہیلمٹ کس لیے ہے؟ ہماری سیفٹی کے لیے. میں ابھی دکان پہ بیٹھا تھا، وہ اس کا دکان والے کا بھانجا بائک لے کے جا رہا تھا، کہتا ہے ماموں ہیلمٹ، پنڈی نہیں پوچھتے، چلا جا اسلام آباد تو تھوڑی جانے اتنے نہیں پوچھتے. اب میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا آج کل لوگوں کو اچھی بات کہتے ہیں تو اس کو بھی غصے ہو جاتے ہیں، ورنہ میں اسے کہوں کہ یار یہ ٹریفک پولیس والوں کے لیے چلا، مطلب ہم پہنتے ہیں ہیلمٹ. کتنے ہم ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ جس نے ہیلمٹ پہنا وہ ہوتا ہے تو 90% ایسا ہوتا ہے کہ ہیڈ انجری نہیں ہوتی ہے، بندہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو ایک اصول ضابطے قاعدے ہیں وہ بھی تو آپ نے ان پہ بھی تو پورا. اچھا یہ بتائیں، جیسے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب مافیاز کے اندر گھر چکے ہیں. ایک طرف ان کی پارٹی کے اندر مافیا ہے، ایک طرف اپوزیشن کی صورت میں مافیا ہے. بیوروکریسی جو ہے ان کو کام نہیں کرنے دے رہی، اکثریت ان کے پاس نہیں ہے. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ عوام کی حمایت جو ہے، نوجوانوں اور یوتھ کی حمایت کے ساتھ اس مافیا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر پاکستان کے تمام مافیاز ایک طرف ہوں اور آپ ایک طرف ہوں، آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، تو یہ کسی جو ہے وہ اللہ کی مدد ہو، اگر کوئی معجزہ ہو تو ہے کہ تمام مافیاز آپ کے خلاف متحد ہوں، آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہو اور میڈیا پورا آپ کے خلاف ہو، پینک ہو، لوگوں کو بھی آپ کے خلاف کر دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان سے حکومت نہیں چلنی اور ان کے آنے سے تباہی و بربادی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، اور اگر یہ رہ گیا تو مزید تباہی و بربادی آئے گی، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اس مافیا کو شکست دینا. وہ کہ عمران خان ابھی تو ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی ٹیم اگر ان کے ساتھ آج سنسیئر ہو جائے تو شکست دے سکتے ہیں بالکل. اچھا یہ بتائیں، نواز شریف جو ہے، نواز شریف کے یہ جو کیسز ہیں ان کا اور نواز شریف کی سیاست کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف کے تاحیات نااہلی ختم نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے. نواز شریف کی کنیکشن جو ہے وہ ابھی وہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کب سٹارٹ ہوتی ہے، جو ان کی کیا کہتے ہیں آپ، جو ان کی ایون فیلڈ اور وہ سزائیں جو ہیں ان کے خلاف اپیل اسلام آباد کورٹ میں ہیں، وہاں سے ڈیسائیڈ ہوں گی پھر سپریم کورٹ میں جائیں گی. ہاں ایک ہی صورت میں ہے، کیونکہ ان کو پہلے بھی عالیہ شریف کو ریلیف دیا حدیبیہ میں، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے. اگر 2023-24 میں ان کے کیسز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہوتے ہیں تو پھر کوئی مجھے لگتا ہے ان کو ریلیف ملے گا.
اس سے پہلے تو میرا نہیں خیال ان کو وہ ریلیو ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جو ججز ہیں نا انہوں نے خاص طور پہ جسٹس گلزار صاحب جیسے ہیں 2 سال تک وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں, تو انہوں نے ان کی کرپشن کا کیس سارا سنا ہوا ہے, خود پاناما کیس سنا ہوا ہے, وہ اس بینچ کا حصہ تھے. تو وہ اس کیس کھوسا صاحب کے بعد دوسرے جج وہ تھے, نہیں بلکہ کھوسا صاحب کے بعد وہ تھے سوری شیخ صاحب, نہیں کھوسا صاحب سے کے بعد کھوسا صاحب کے بعد تھے اجاز افضل خان صاحب, اجاز افضل خان صاحب کے بعد پھر یہ گلزار صاحب تھے. اور گلزار صاحب کے وہ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے کہ اگر گلزار صاحب کے دور میں آیا تو مشکل ہے ان کا, اوپر سے کہ ان کو ریلیو ملے سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے جو بھی فیصلہ ہے. لیکن اگر قاضی فائزہ صاحب کے دور میں آتا ہے تو پھر ان کو ریلیو مل سکتے, کیونکہ اس سے پہلے عمر تابند صاحب کو بھی دور ہے, اس میں بھی مجھے نہیں لگتا وہ خاص ان کو ریلیو ملے گا. لیکن یہ تو اب ظاہر ہے کھوسا صاحب کے بارے میں بھی ہم بڑی باتیں کرتے تھے کہ بڑے میرٹ والے کرپشن کے خلاف, اور وہ جو کر کے گئے آپ کے سامنے. تو اچھا آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جتنی تنخواہ میری ہے اس سے تو میرے گھر کا جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا. تو یہ وزیر اعظم صاحب خود مان رہے ہیں, تو ایک غریب آدمی جو 15-20 ہزار 30 ہزار جس کی تنخواہ ہے, 4-5 افراد پر مشتمل فیملی ہے, تو وہ بیچارے کیسے گزارا کریں گے اس مہنگائی؟ بہت لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, حالات واقعی خراب ہیں. لیکن جو ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ انہیں ادراک ہے اور راتوں رات چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی, پوری وہ کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک عمران خان کی تنخواہ کی بات ہے, ان کی تنخواہ بھی آپ دیکھتے ہیں اور ان کا گھر بھی دیکھتے ہیں اور ان کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں. ہمارے تو میرا خیال ہے مہینے کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں تو ان کے تو ایک دن میں صرف مہمانوں کی چائے کے اوپر صرف اتنے ہی پیسے لگ جاتے ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے آنا جانا بھی پھر اس طرح سے. جی محترم صدیق جان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ ملکی معاملات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اکثر ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں, چونکہ ان کی انفارمیشن اور باخبر صحافی کے طور پر اسلام آباد کے حلقوں میں معروف ہیں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.